what is really اوور پاپولیشن اور کس طرح سے اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. جب پاپولیشن اس لینڈ کی کیپیسٹی سے بڑھ جاتی ہے ریسورسز کے پرسپیکٹو میں تو اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں اوور پاپولیشن. اس کلائمیٹ چینج کے پیچھے ایک بہت بڑا ڈائنامک اوور پاپولیشن ہے. اوور پاپولیشن کی وجہ سے نہ کوئی ہیلتھ کی فیسلٹی موجود ہے, نہ کوئی پراپر ایجوکیشن کی فیسلٹی موجود ہے. سارے جو انٹرنل ہمارے پرابلمز ہیں, کنجیشن, اربنائزیشن, اس کی روٹ کاز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اوور پاپولیشن کی وجہ سے ہی آپ کو نظر آتی ہے نا یہ اسموگ, اور آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اتنی گاڑیاں ہیں. ریاست کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اس کو مائنس کیا اوور پاپولیشن کو. بھائی یہی اصل وجہ ہے. They don't consider it even remotely close. Chances کہ young marriages will eventually lead to more children. Yes. پتھر نما چہرے کبھی آپ نے دیکھے, ان کا ڈپریشن, ان کا اسٹریس, they are highly deprived people. آپ نے اگر پاپولیشن کو روکنا ہے تو this is one of the most advanced challenge, اور میرے نزدیک یہ چیلنج کلائمیٹ چینج سے بھی بڑا چیلنج. It's a ticking time bomb. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا چیٹ روم بائی کپ سی ایس ایس ان کولیبوریشن ود تھنک بگ. دس از یور ہوسٹ محمد شاہ رخ. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ناصر خان, اور یہ جو ہیں کالمسٹ اور نوائے وقت میں کالمسٹ ہیں. اور آج ہم نے ان کے ساتھ جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پاپولیشن اور اوور پاپولیشن, اس کی کیا کازز ہیں, کیا امپیکٹس ہیں, اور کس طرح کی اسٹریٹجیز ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو افیکٹیولی میٹیگیٹ کرنے کے لیے اور اس کو مینیج کرنے کے لیے. سو ٹاپک تھوڑا کلیشیڈ آپ کو شاید لگے گا, لیکن جو آج ہم باتیں کریں گے, جس طرح سے گفتگو کو لے کے چلیں گے, اور جو ہم اپنی انسائٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, تو ہوپ فلی اٹ ول ٹرن آؤٹ ٹو بی ایکسٹریملی یوزفل فار آل آف یو. سو thank you so much sir for joining us today. It is an honor to have you, and Dr. Nasir Khan is one of my very close friends as well, and one of my favorite personalities. He's always a great person to talk to. So sir, let's just kick start with the topic. ہم نے آج بات کرنی ہے اوور پاپولیشن کے حوالے سے, سنس آپ نے بڑی ڈیپلی اس کو بڑی تھورلی اسٹڈی کیا ہوا ہے. تو پہلے تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بڑی لیم اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی آبادی زیادہ ہو رہی ہے, پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے, تو اس کو اوور پاپولیشن کہتے ہیں. تو اس کو ہم جو ہے اسٹارٹس کے ساتھ, یا واٹ از ریئلی اوور پاپولیشن اور کس طرح سے اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا, اوور پاپولیشن جو ہے نا یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے, اور اگر ہم دیکھیں اوور پاپولیشن ہوتی کیا ہے تو اس میں ہم اس کو جو میجر کرتے ہیں نا, سب سے پہلے تو ہم اپنا انوائرنمنٹ دیکھتے ہوتے ہیں. ہمارے پاس لینڈ کتنی ہے, ہمارے پاس ریسورسز کتنے ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز کتنی ہیں, جب اور کیپیسٹی اوور آل جو ایک لینڈ کی ہوتی ہے وہ کتنی ہے. جب پاپولیشن اس لینڈ کی کیپیسٹی سے بڑھ جاتی ہے ریسورسز کے پرسپیکٹو میں تو اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں اوور پاپولیشن. اس میں جو امپورٹنٹ چیز جس سے لوگ جو ہے وہ اکثر ایک مس کنسیپشن ہے پاپولیشن گروتھ اور اوور پاپولیشن کا. اب پاپولیشن گروتھ از سم تھنگ ایلس. پاپولیشن گروتھ یہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور کتنے لوگ مرتے ہیں, ان کا جو ڈفرنس ہے وہ پاپولیشن گروتھ ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ آن ایوریج ڈیلی انٹرنیشنلی 385,000 بچہ پیدا ہوتا ہے ایوری ڈے, اور ایوری ڈے 1,61,000 لوگ جو ہے وہ مرتے ہیں. اب اس کا ڈفرنس جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ کیلکولیٹ کرتی ہے گلوبل. جی گلوبلی. اور پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 19,360 بچہ روزانہ پیدا ہوتا ہے. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے پاکستان کا جو پاپولیشن گروتھ ہے آن ایوریج جو انکریز ہو رہا ہے وہ 2.2% ہے. اور پاپولیشن اوور آل اگر اس کنٹیکسٹ میں ہم دیکھیں انٹرنیشنلی, جہاں پہ میں نے کہا کہ 3,85,000 لوگ پیدا ہو رہے ہیں, 1,61,000 لوگ مر رہے ہیں, دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا پرسپیکٹو جس کو کہ لوگ مس کرتے ہیں کلائمیٹک چینج کے اندر, جس کو ڈسکشن میں لے کے نہیں آیا جاتا, وہ یہ ہے کہ اس کلائمیٹ چینج کے پیچھے ایک بہت بڑا ڈائنامک اوور پاپولیشن کا ہے. کسی زمانے کے اندر میں نے ایک چیز پڑھی تھی, کسی فلاسفر نے یہ لکھا تھا کہ موجودہ دنیا جو ہے نا اس کے پاس تقریباً 8 ارب لوگوں کے پالنے کے ریسورسز موجود ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ٹوٹل ریسورسز ہیں اس کا جو 90% ہے وہ 10% لوگوں کے پاس ہے, اور مطلب اور 10% جو ہے وہ ریمیننگ 90% کے پاس ہے. ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. تو اس وجہ سے اوور پاپولیشن دیٹ از ریئلی اے ڈائلیما اینڈ اٹس اے پرپلیکسنگ ڈائلیما. اگر دنیا نے اس کی طرف توجہ نہ دی, اور خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کا یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے. آپ تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس میں جائیں نا
تو آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ انڈیا کی ہے, 1 ارب 45 کروڑ لوگ ہیں. اس کے بعد چائنا کی پاپولیشن ہے جو کہ 1 ارب 41 کروڑ ہے, اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ امریکہ آتا ہے, ڈفرنس چیک کیجئے گا 34 کروڑ. چوتھے نمبر پہ انڈونیشیا آتا ہے تقریباً کوئی 29 کروڑ یا 28 کروڑ. پانچویں نمبر پہ ہم آتے ہیں 25 کروڑ, اور چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ غالباً برازیل آتا ہے, یا ہاں برازیل سوری نائجیریا آتا ہے. نائجیریا, اچھا وہ جو ہے اس کی آبادی جو ہے وہ بھی کوئی تقریباً 22-23 کروڑ کے قریب ہے. اب آپ اس ڈفرنس کو چیک کریں کہ ٹاپ پہ پاپولیشن جن ممالک کی ہے وہ انڈیا اور چائنا ہے, اور کتنی زیادہ ہے. اور پھر آپ جب نیچے آتے ہیں, اب رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس رقبے کے لحاظ سے, لیکن اس کی پاپولیشن جو ہے وہ ہارڈلی 14 کروڑ ہے. تو اوور پاپولیشن از دا ڈائلیما آف دا ورلڈ, جس کی طرف پوری دنیا کی کوئی توجہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک ہم اپنے اگر ملک کے حوالے سے بات کریں نا, یہاں پہ اگر ہم اوور پاپولیشن کی بات کریں تو یہاں پہ تو سر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس اوور پاپولیشن کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر نہ کوئی ہیلتھ کی فیسلٹی موجود ہے پراپر, نہ کوئی پراپر ایجوکیشن کی فیسلٹی موجود ہے, نہ لوگوں کی ایمپلائمنٹ جو ہے اس کے ایشوز سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے, اور اوور پاپولیشن کی وجہ سے ہی آپ کا جو یہ آپ کو نظر آتی ہے نا یہ اسموگ, اور آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اتنی گاڑیاں ہیں, اتنی انڈسٹری ہے, فلاں چیز ہے, ڈمکاں چیز ہے, اس میں سے آپ اس ایلیمنٹ کو ریاست کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اس کو مائنس کیا اوور پاپولیشن کو. بھائی یہی اصل وجہ ہے. they don't consider it even remotely close کہ یہ کاز اتنی بڑی ہے اور اس کو بالکل ہی توجہ نہیں دی جا رہی. اس چیز کو بالکل بھی توجہ نہیں دی جاتی, جس کی وجہ سے اب دیکھیں پاکستان کے اندر جو آخری اس کے اوپر پالیسی بنی ہے وہ 2018 کے اندر بنی ہے. 2018 سے لے کے شاہ رخ آپ آج کے دن تک آ جائیں, آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر ڈرامہ چلتا ہے پاپولیشن کنٹرول پہ, فلم آتی ہے پاپولیشن کنٹرول پہ, ایڈورٹیزمنٹس آتی ہے, کوئی چیز نہیں آتی پاپولیشن کنٹرول کرنے کا میکینزم یہاں پہ کوئی ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے. اور انہوں نے 2018 کے اندر انٹرنیشنل باڈی کے سامنے, یو این کے سامنے یہ کہا کہ ابھی ہمارا پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ گروتھ ریٹ 2.2% ہے, اور 2030 تک ہم اس کو 1.1% پہ لے کے جائیں گے, لیکن 2018 سے لے کے وہ انکریز کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ 1.1% کی طرف جانا وہ اور آگے جا رہا ہے, اور آگے جا رہا ہے, اور اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی پالیسی کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور امپلیمنٹیشن کا بہت بڑا ایشو ہے. تو سر یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان میں ساری بہت زیادہ پرابلمس کی وجہ یہ جو ہے آپ کی اوور پاپولیشن ہے. تھوڑا سا سمجھنا چاہیں گے کہ اوور پاپولیشن کی وجہ ہے کیا, مطلب ایک تو فلسافیکلی بھی ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کیا ہے اس کے پیچھے ریشنل اپروچز, تھنکنگ کیا ہے, اور کیوں ہمارے جیسی کنٹریز اس کو صحیح طرح ابھی تک, مجھے یاد پڑتا ہے جیسے آپ نے بات کی پچھلے 15 سالوں میں ریکال کروں تو میرے دماغ میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں آتی. شاید کوئی بچپن میں نے پی ٹی وی پہ کہیں دیکھا ہو, ایک ایڈ چلتا ہوتا تھا فیملی پلاننگ کے حوالے سے, یہ کریں اس کے بارے میں جو ہے نا تھوڑا سا آپ خیال سے چلیں, بچے جو ہے وہ اس طرح, مطلب ایک سٹل طریقے سے انہوں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ کی تھی. بٹ لیٹلی nobody is talking about this issue. یہ اسماگ, کلائمیٹ کیٹاسٹرفی, باقی جو ہمارے فوڈ واٹر انسیکیورٹی, سارے جو انٹرنل ہمارے پرابلمز ہیں, کنجیشن, اربنائزیشن, اتنے زیادہ جو پرابلمز ہیں, اس کی روٹ کاز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو یہ وجہ کیا ہے اس فینومینا کے اتنے جو ہے نا بہت زیادہ جو اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے, اس کے بارے میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں تھوڑا سا نا, میں آپ کو تاریخ میں لے کے جاتا ہوں. جی, انڈسٹریل ریولوشن آیا 18th سینچری, جی 18th سینچری تک دنیا کی پاپولیشن 1 بلین تھی. 1 بلین, 1 ارب, بالکل. اور آپ کو جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے, جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں, ہمیں تقریباً کوئی 7,000 سال کی تاریخ کا پتہ ہے. صحیح. اس سے پیچھے جو ہماری تاریخ ہے وہ ہمیں اس کا ایگزیکٹ, لیکن کچھ متس ایکسسٹ کرتی ہیں. ان کے مطابق 10,000 سال پہلے جی دنیا کی جو پاپولیشن تھی وہ ساری دنیا کی پاپولیشن 40 لاکھ تھی. 40 لاکھ 10,000 سال پہلے پاپولیشن تھی. 18ویں صدی کے اندر آ کے پاپولیشن, انڈسٹریل ریولوشن جب آتا ہے تو اس کے بعد پاپولیشن ہو جاتی ہے 1 ارب. اب یہ دلچسپ سینیریو ذرا چیک کیجئے گا کہ پاپولیشن بڑی کس طرح سے ہے. 18ویں صدی کے اندر پاپولیشن 1 ارب ہو گئی. 19ویں جب 1900 سٹارٹ ہوا تو پاپولیشن 2 ارب ہو گئی, ڈبل ہو گئی. 1940 کے اندر پاپولیشن 3 ارب ہو گئی. مطلب پہلے ہمیں 1 سینچری لگی, اس کے بعد ہمیں 40 سال لگے اس کو
3 times करने Yes, में, और 1 अरब अब- से 2, 2 से 3. अब क्या सिनेरियो है, अब 12 से 13 साल के टाइम के बाद 1 अरब आबादी बढ़ जाती है. यानी कि आप एस्टीमेट लगाएं 12 से 14 साल, इसी कैलकुलेशन के साथ उस टाइम से आबादी जो है ये बढ़ रही है. अब 12 से 14 साल के अंदर 1 अरब आबादी दुनिया की जो है और ये वो बढ़ रही है. अनप्रेसिडेंटेड नंबर है ग्रोथ रेट जी का. बिल्कुल. अच्छा, इसका ये तो स्टैटिस्टिक्स चूंकि हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन बढ़ी. भाई 18वीं सदी से पहले दुनिया में 1 अरब लोग थे, 18वीं सदी तक. और पूरे 100 साल में ठीक एक है, और अरब बढ़े. एक और अरब बढ़ा. और अब 12 से 14 साल के अंदर जो है वो 1 अरब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है. अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी फिलोसॉफिकल अप्रोच में लेके जाता हूँ. एक बहुत आपने मतलब प्लेटो को सुना है, आपने एरिस्टोटल को सुना है. एक बहुत बड़ा नाम जो कि इंडियन फिलोसफर था जिसको कि लोग जो है वो लोगों को नहीं पता, और वो मैं उनको प्लेटो और एरिस्टोटल से ऊपर गेज करता हूँ. वो थे चाणक्य. ही वॉज एन इंडियन फिलोसफर. इसी एरा के करीब करीब थे ये जो एरिस्टोटल और इनका एरा था. सही. उनकी चूंकि वो इंडियन थे, वो यूरोपियन नहीं थे, तो उस तरह से उनको उसको एक्लेमेशन promote और नहीं बहुत किया ज़्यादा गया. उनको जी. अच्छा, popularity उन्होंने ना नहीं मिली. पॉपुलेशन पे बाकायदा तौर पे मतलब जो है वो अपनी फिलोसॉफी बयान की है. उनकी फिलोसॉफी ये थी कि उस ज़माने के अंदर कि पॉपुलेशन की ज़रूरत सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि जब आपके पास वसाइल बाकायदा मौजूद होना पूरे, और आपको ये पता हो कि आपके पास अगले 100 साल तक इतने लोग होंगे, तो आप एक एस्टीमेट लगाएं कि आपको इतनी पॉपुलेशन चाहिए है, उसके ऊपर बाकायदा काम करें. ठीक है. अच्छा, ये उसने फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री डेवलपमेंट, उन सारी चीज़ों के ऊपर पॉपुलेशन को उसने रिलेट किया. फिर उसके बाद आप दूसरी तरफ आ जाएं प्लेटो और अरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी के ऊपर. इन्होंने आइडियल सिटीज़ के कॉन्सेप्ट दिए. इन्होंने कहा कि छोटे छोटे शहर हों, उनको मैनेज करना आसान होता है, उनकी सर्टन पॉपुलेशन हो. वो भी इस चीज़ के फॉलोअर थे कि पॉपुलेशन की ग्रोथ की जो कैलकुलेशन है वो अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल रिसोर्सेज होनी चाहिए. छोटे छोटे कम्यून्स बना दे और उनको अकॉर्डिंगली मैनेज करे अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक हो गया. उसके बाद फिर आपके ये जो मॉडर्नाइजेशन वाले लोग आ गए, इन्होंने भी बड़ा अच्छा सबसे दिलचस्प थ्योरी इस पे दी जिसको बहुत ज़्यादा रिप्यूट मिला. वो था मैल्थस का एक पॉपुलेशन का मॉडल था. दैट वाज अ वंडरफुल मॉडल. ये चूंकि एक जर्मन ज्योग्राफर थे मैल्थस, इन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर, अब ये बड़ी दिलचस्प थ्योरी है, इन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रो करती है ना वो थ्रू ज्योमेट्रिक मीन्स करती है. यानी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होती है. 2 raised to the power 2 एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है. अच्छा, और उसने कहा कि जो फूड की प्रोडक्शन है या जो रिसोर्सेज की प्रोडक्शन है वो अरिथमेटिक मीन्स के थ्रू होती है. 1 2 3 4 5. कहता है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. इसी ने ये कहा था, और ये डिफरेंस वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ा होता जाएगा. इसी ने ये कहा था कि एक सर्टन पॉपुलेशन के बाद जाके, जैसे 8 अरब 9 अरब की पॉपुलेशन के बाद जाके दुनिया को बहुत बड़े प्रॉब्लम दरपेश आएंगे कि उसके पास वसाइल नहीं होंगे और लोग जो है वो ज़्यादा होंगे. अब उसने यहाँ पे ना एक फ़िलासफ़ी बताई कि आपने किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है. पहली बात तो उसने बड़ी दिलचस्प बात की. उसने कहा कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है मैरिज का कॉन्सेप्ट, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है. उसने कहा कि लोग, अब ये सारे लोगों के लिए है जो मुझे सुन रहे हैं सब के लिए, उसने कहा कि आम तौर पे 2 तरह के लोग होते हैं. एक वो लोग होते हैं जो स्ट्रगलिंग लोग होते हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते. उनको अर्ली मैरिजेस की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. इफ़ समबडी इज़ फाइनेंशियली स्टेबल, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ताल्लुक समहाउ उसकी इतनी दानिश के साथ भी होता है कि जो फाइनेंशियली स्टेबल होता है उसको पता होता है कि मैंने 1 2 3 बच्चे करने हैं. हाँ जी. क्योंकि वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को एट वंस मैनेज करने ना भी हो जाते हैं. अगर आप यंग मैरिजेस कर लेंगे तो देयर आर चांसेस कि यंग मैरिजेस विल इवेंचुअली लीड टू मोर चिल्ड्रन. यस. अच्छा, उसने कहा कि दूसरा सिनेरियो है स्ट्रगलिंग लोग. अब स्ट्रगलिंग लोग जो कि अभी जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए, उनको शादी कब करनी चाहिए? उनको अर्ली मैरिजेस में नहीं जाना चाहिए, उनको 25 साल में शादी नहीं करनी चाहिए, उनको 30 साल में शादी नहीं. उसने बाकायदा एक नंबर पे कट लगाया, एज के नंबर पे, कि इफ़ यू आर अ स्ट्रगलिंग पर्सन, आप अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए, तो यू शुड गेट मैरिड एट द एज ऑफ 38. एंड एट द एज ऑफ 38 आपका विजडम और आपकी सोच इतनी मिच्योर हो चुकी होती है कि आपको पता होता है कि आपके इतने वसाइल हैं
اور ان وسائل کے اندر جو ہے وہ آپ اتنے بچے کر کے کر سکتے ہیں تو وہ 1-2 بچے ہی کرے گا, اس سے زیادہ وہ نہیں کرے گا. اور دوسرا اس نے یہ بھی کہا کہ 38 سال میں جو شادی کرے گا وہ 1 سے 2 بچے ہی پیدا کرے گا نا. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا یہ اس نے ایک دیا اس کا, بڑا مزیدار تھا اس کی میلتھوزین تھی, مجھے یاد ہے. پہلا اس نے ایسپیکٹ یہ دیا. پھر اس نے جو دوسرا ایسپیکٹ دیا دیٹ واز ویری ڈینجرس. اس نے کہا کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہوگا, یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اٹس اے ٹکنگ ٹائم بام. یس, اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا کہ آپ نا میرجز کو ڈسکریج کرو, جیسے میں نے 38 سال کی ایج کی بات کی. اس نے کہا ایبارشنز کو پروموٹ کرو, پروسٹیٹیوشن کو پروموٹ کرو, وارز کرواؤ, جنگیں کرواؤ, لوگ مریں گے, پاپولیشن کم ہوگی, طاعون جیسی بیماری, ڈیزیزز, اس طرح کی چیزیں لے کے آؤ تاکہ یہ معاشرے میں پھیلاؤ, لوگ مریں گے, پاپولیشن کنٹرول ہوگی. یہ اس نے اپنا میکانزم دیا, یعنی کہ یہ فلسافیکلی ہے اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا دنیا کے اندر, اڈاپٹ بھی کیا گیا. جیسے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں نا کہ دنیا کے جتنے انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے آن دا بیسس آف دا بک دیٹ از ریٹن بائی میکیولی دا پرنس, اس کے اوپر چل رہے ہیں. اسی طرح سے یہ جو دنیا کے اندر پاپولیشن کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں, میلتھس کو ہمیشہ ویٹیج دیا جاتا ہے. باقی میں نے چانکیا کی بات کی, پلیٹو کی بات کی, ایرسٹاٹل کی بات کی, انہوں نے بھی سرٹن ٹائم کے اندر جو ہے وہ پاپولیشن کے بڑھنے کو شدید جو ہے, حتیٰ کہ اس ٹائم پہ کتنی پاپولیشن تھی یار, مطلب جو ہے اس ٹائم پہ 2 کروڑ پاپولیشن ہوگی, 4 کروڑ پاپولیشن ہوگی, لیکن وہ اتنے دور اندیش لوگ تھے کہ انہیں نظر آ رہا تھا. دیکھیں نا آج بھی آپ پلیٹو کی فلسفی کو آج بھی ریلیٹیبل ہے, مطلب آپ ہر جگہ پڑھتے ہیں اور امپلیمنٹڈ ہے. بالکل. آپ ایرسٹاٹل کی فلسفیز, ان کا ریاست کے کانسیپٹس, ان کے قوانین, ان کی ڈیموکریسی انہوں نے کانسیپٹ دیا, آج پوری دنیا کے اندر امپلیمنٹڈ ہے. وہ لوگ ہم سے مینٹل ایوولوشن میں کتنے آگے تھے, آپ اس چیز کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو فلسافیکلی اگر ہم یہ دیکھیں تو فلسافیکلی, لاجیکلی, ریشنلی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہر فلاسفر نے اوور پاپولیشن کو ڈسکریج کیا ہے. لیٹس ٹاک ابٹ اباؤٹ پاکستان. وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں کیا وجوہات ہیں کہ لوگوں کو احساس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, اور یہاں پہ مطلب جو ہم سننے میں آتا ہے کہ بچے پہ بچہ پیدا ہو ہی جا رہا ہے اور کسی کو فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. خاص طور پہ یہ اس میں بہت زیادہ وجوہات ہیں, تو وی وانٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا کیا ٹیک ہے. کلچرل فیکٹرز ہیں, ریلیجیس فیکٹرز ہیں, سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں. اگین سوشو اکنامک اگر اس بات کریں تو کلاسز آر ویری ڈپرائیوڈ, لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس بیسک وسائل نہیں ہیں, تو اس کے باوجود دے کنٹینیو ٹو پروڈیوس آف اسپرنگس. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان کہ واٹ امپیکٹ از اٹ ہیونگ آن دا ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن سسٹم, اور آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے. سو دیر آر 2 ڈفرنٹ تھنگس کہ یہاں پہ کیوں ایکسپلوڈ ہوتی جا رہی ہے اور اس کا امپیکٹ تھوڑا سا بتائیں. اچھا, یہ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا پاکستان کے اندر پاپولیشن کی, اوور پاپولیشن کا, وہ اس کو میں کہتا ہوتا ہوں ریلیجیس فیکٹرز ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کو پراپر طریقے سے ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. یہاں پہ ایک چیز جس کو کہ فالو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, بے شک, واللہ خیر الرازقین. یہ جو ایک لفظ ہے نا رزق اللہ کی ذات دیتی ہے, یہ بیسیکلی پروموٹ کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ جتنے مرضی بچے پیدا کریں وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتے ہیں. ایسا ہے نہیں. جو اس کے جس کنٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی ہے نا اس کنٹیکسٹ میں اوور پاپولیشن نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو جوڑ دیا اوور پاپولیشن کے ساتھ. ہمارے ہاں آپ کسی عام آدمی سے یہ بات کر لیں, ہمارے ہاں 34% اربن پاپولیشن ہے, 66% رورل پاپولیشن ہے. میں خود ایک رورل ایریا سے بلانگ کرتا ہوں. وہاں پہ لوگوں سے آپ سوال و جواب کریں, یہاں پہ بھی آپ کچھ سویلائزڈ لوگ رہتے ہیں, کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آپ اندرون لاہور چلے جائیں, آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں, وین ایور یو ول آسک اباؤٹ کہ بچے جو ہے وہ آپ کے 6 بچے ہیں, 8 بچے ہیں, یا بچے 2 ہونے چاہیے, تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے, رزق تو اللہ نے دینا ہے. اس فلسفی کو ہمارے ہاں فالو کیا جاتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین. اور یہ چیز, اور پھر یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے, دلچسپ چیز یہ نہیں دیکھتے کہ 2 بچے 3 بچے, بچوں کا رزق آپ نے منسلک تو کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بچوں کا رزق دیتا ہے. میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کام کرنا ہے, اس طرح سے کر کے ڈویژن کرنی ہے, تو ڈھیر سارے بچے تو سندھ میں مر جاتے ہیں, بچے مر جاتے ہیں.
افریقہ کے اندر بچے مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سسٹم اس طرح کا نہیں ہے. نیچر نے نظام جو بنایا ہو, نیچر اپنے قوانین نہیں بدلتی. بالکل نیچر اپنے قوانین کبھی بھی نہیں بدلتی. آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں, نیچر اپنا قانون نہیں بدلتی. اگر نیچر اپنا قانون بدلتی ہوتی تو زینب کا ریپ کبھی نہ ہوتا, کیونکہ وہ نیچر تو دیکھ رہی ہے نا, پھر اس نے اپنا قانون نہیں بدلنا. لوگوں نے یہ مسکنسیپشن اسٹیبلش کی ہے. نمبر 1 فیکٹر. نمبر 2 فیکٹر, جیسے میں نے کہا کہ آپ کی ویلتھ کی ایکیومولیشن 10% لوگوں کے پاس 90% ویلتھ ہے, ایکیومولیٹڈ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ کا انڈر پریویلیج طبقہ ہے اس کے پاس لیجر ٹائم کے لیے کون سی ایکٹیویٹی ہے. میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ٹیلی ویژن از این الیکٹرانک باکس دیٹ از میڈ فار دا مڈل کلاس پیپل, لوور مڈل کلاس پیپل. یہ ان لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, جو کانسیپٹ بھی یہی تھا. جی جی بالکل, اس کے پیچھے سٹوری یہی ہے. پاکستان میں بھی جب مشرف ایرا کے ٹائم پہ یہ سب سے زیادہ اس کی وہ ہوئی ہے تو مڈل کلاس نے سب سے زیادہ اس کو دیکھا ہے اور لیا ہے. دنیا کے اندر ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ ساری چیزیں مڈل کلاس طبقے کے لیے ہوتی ہیں. قانون بھی مڈل کلاس طبقے کے لیے ہے نا وہ. جی جی, میس ریپرزینٹ. اب اس کے پاس لیئر ٹائم, دے ڈونٹ ہیو گڈ فرینڈس, دے ڈونٹ ہیو گڈ بکس ٹو ریڈ. ٹھیک ہے, کوئی اس طرح 9 to 5 نوکری کرنے والا بندہ جو ہے وہ جا کے شام میں ٹی وی دیکھے گا, بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے پارک میں چلا جائے گا, اس کے بعد وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے, اگلی چیز. لیکن مڈل کلاسیا بھی اب تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں کیئرفل ہو گیا ہے, وہ 2-3 بچوں پہ فوکس کرتا ہے. لوور مڈل کلاس, مطلب ابھی کل مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے گھر جو کام کرنے والی مائی ہے, شی از پریگننٹ اور اس کے 11 بچے ہیں آلریڈی. اب یہ لوور کلاس طبقے کے اندر ایکسٹریم ہے اس چیز کی. اینڈ وہ پتہ ہے کیوں بچے پیدا کرتے ہیں؟ وہ اس لیے بچے پیدا کرتے ہیں کہ ان کا ہاتھ بٹائیں گے تھوڑا سا بڑا ہو کے. جبکہ اس غریب آدمی کو, میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں, اس غریب آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو 40 سال کی ایج میں بوڑھا ہو جاتا ہے. غریب آدمی 40 سال کی ایج میں سر بوڑھا ہو جاتا ہے, 50 سال کی ایج تک وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا عام طور پہ, عام غریب آدمی, کہ وہ پراپر طریقے سے کام کر سکے. ٹھیک ہے, اب اس کے بچے بھی وہی مزدوری کرتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں. وہ یہ جو ایک بہت بڑا المیہ ہے نا اس چیز کا, یہ معاشرے کے اندر جو یہ مذہبی بنیادوں پر اور کلچر, جس طرح سے کہ ہمارے دیہاتوں کا کلچر ہے جی کہ 8-8 10-10 بچے ہوں گے تو کھیتوں میں کام کریں گے, یہ وہ ساری چیزیں, یہ ایک بہت بڑا المیہ. جب تک لوگوں کو آپ یہ ایجوکیٹ نہیں کریں گے نا کہ جتنے آپ کے وسائل ہیں نا اتنے آپ کے بچے ہونے چاہیے. آپ کو کیلکولیشن پہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اگلے 10 سال بعد آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے. آپ ان 10 سال کو کیلکولیٹ کر کے اپنے بچوں کی پیدائش کا پلان کریں. ادروائز جو ہے نا, وہ گوریوں نے بھی آج سے 40-50 سال پہلے 10-10 بچے جمتی تھیں. آج گوری سینسیبل ہو گئی ہے. آج ایک بچہ 2.3% آن ایوریج دنیا کے اندر ایک عورت بچے پیدا کرتی ہے, 2.3% آن ایوریج. اور اگر ہم مسلم کنٹریز کی عورتوں کو اس میں سے علیحدہ کر دنیا میں 2.3% آف دا وومن ہاں جو ہے وہ بچے پیدا اور کنسیو کرتی ہیں. نہیں, 2.3% پر وومن جو ہے نا وہ بچے ہیں. بالکل اوور آل اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو سر ہمارا تو سب سے بڑا المیہ یہاں پہ یہ ہے. لیجر ٹائم لوگوں کے پاس, ایکٹیویٹی لوگوں کے پاس, انگیج لوگوں کو کرنا. اور پھر اسی طرح سے آپ کا میڈیا بڑا اس کے اندر گندا رول پلے کرتا ہے. اس کا میڈیا جس طرح سے چیزوں کو, اور خاص طور پہ جو بھی آپ کا سوشل میڈیا آیا ہے, تو یہ تو میل ہو فیمیل ہو ان کو سٹیمولیٹ کرنے کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور غریب آدمی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتی اپنے پلیئر اور لیئر ٹائم کو سپینڈ کرنے کے لیے. اور دوسرا اس نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ بھائی بچے جتنے مرضی آ جائیں, رزق تو اللہ نے دینا, کوئی ایک تو کام کا نکلے گا, چج کا نکلے گا, جو جا کے کام کرے گا اور ہمارے حالات بہتر کرے گا. اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی چج کا نکلے. لہٰذا پاپولیشن کو کنٹرول کرنا لوور کلاس کے اندر بہت ضروری ہے. اس کا امپیکٹ تھوڑا سا بتائیے گا, اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے کہ اس سے ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. آف کورس سم تھنگز آر ویری آبویس, سو وی وانٹ ٹو نو کہ اگر آپ کے پاس اسٹیٹس اور انسائٹس اور تھوڑا سا آپ کے پاس وہ ہے تو اس کا ہیلتھ پہ, انفراسٹرکچر پہ, اربنائزیشن پہ, ایجوکیشن پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے اور آنے والے وقت میں کیا دیکھ رہے ہیں. میں بینگ اے رائٹر, مطلب میں نا, مجھے شوق ہے بغیر کسی پیشنٹ کی تیمارداری کرنے کے ہاسپٹل جانے کا, کہ میں ہاسپٹل جاؤں گا, مجھے کوئی کام نہیں ہے, میں آدھا گھنٹہ سپینڈ کروں گا. میں ریلوے اسٹیشن چلا جاؤں گا, میں آدھا گھنٹہ سپینڈ کروں گا. میں لاری اڈے چلا جاؤں گا, وہاں بیٹھ کے 2 چائے پیوں گا, بیٹھ کے وقت سپینڈ کروں گا, لوگوں کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے, میں یہ چنگچی پہ لمبا ٹریول کروں گا لوگوں کو آبزرو کرنے کے لیے. میں نے یہاں پہ لوگوں کے حالات دیکھے ہیں. آپ صرف ایک سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں,
ایک بیڈ کے اوپر آپ کو 4 مریض بھی ملیں گے. یہ امپیکٹ ہے. ایک بیڈ پہ 4 مریض ملیں گے اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اسکولوں کی حالات دیکھ لیں آپ. رورل ایریاز کے اندر چلے جائیں, غریب کا بچہ مزدوری کر رہا ہوگا, چائلڈ لیبر کی طرف ہوگا. یہ امپیکٹ ہے اس کا. وہ بچہ کیا کرے گا, وہ 200 روپیہ 300 روپیہ کما کے لاتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹانے والا ہے. یہ بہت بڑا وائلنس ہے. اس سے بڑا کوئی کرائم نہیں ہے کہ آپ 8 سال کے بچے کو جو ہے وہ آپ نے کام پہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا امپیکٹ ہے. جی بالکل, چائلڈ لیبر. ایجوکیشن کے اوپر اس کا امپیکٹ بڑا واضح آپ نے کبھی آج تک یہ چیز شاہ رخ سوچی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر, اوور آل دنیا کے اندر سکولز کی بھی ڈویژن ہوئی ہوتی ہے. کچھ سکولز ہوتے ہیں دے آر میڈ فار دی اپر کلاس, کچھ سکولز ہوتے ہیں دے آر میڈ فار دا مڈل کلاس, جنہوں نے بیوروکریسی میں جانا ہوتا ہے, نوکریاں کرنی ہوتی ہیں, CEOs بننے ہوتے ہیں. سنیں یہ لوگ وہ ہوتے ہیں مڈل کلاس سکولز جو ہوتے ہیں. اپر کلاس سکولز والے رولنگ ایلیٹ میں جاتے ہیں. لوور کلاس سکولز کون سے ہوتے ہیں, جو موسٹلی ہمارے سرکاری سکول ہوتے ہیں, ان میں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. وہ سکولز کیوں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سولجرز پیدا کرنے کے لیے, کلرک پیدا کرنے کے لیے, خانسامے پیدا کرنے کے لیے, ٹرک ڈرائیور پیدا کرنے کے لیے, سپاہی بھرتی ہونے کے لیے, چوکیدار بھرتی ہونے کے لیے وہ سکولز بنائے جاتے ہیں. بٹ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اس میں سے بھی لوگ نکلتے ہیں لیکن ایکسیپشنلی. یہ آپ ان ساری چیزوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں, اب آپ ان سکولز کے اندر جائیں جہاں پہ ایجوکیشن کا بہت زیادہ جو ہے وہ یہ پاپولیشن کی وجہ سے. سر آپ سکول چلے جائیں, 4 بچے ہوں گے, 4 کلاسز میں پڑھتے ہوں گے, ماں باپ فی افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے, اسکول سے اٹھا لیں گے. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں, میں نے خود ایکسپیریمنٹ کیا اس چیز کا. ایجوکیشن ہیلتھ کا میں نے آپ کو بتایا, کسی سرکاری اسپتال چلے جائیں, یو ول کم ٹو نو. ریلوے اسٹیشن یار آپ چلے جائیں, آپ لوگوں کی مزریز دیکھیں کہ کس طرح سے مزریبلی لوگ زندگی. آپ چنگچی پہ کبھی سفر کریں اور کوئی 10 15 20 2-3 چنگچی بدل کے سفر کریں, آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جو ہے پتھر نما چہرے کبھی آپ نے دیکھے لوگوں کے, پتھر نما چہرے, ان کا ڈپریشن, ان کا سٹریس وہ کہاں پہ ہوتا ہے. کین یو امیجن اٹ؟ دے آر ہائیلی ڈپرائیوڈ پیپل. دوسرا آپ اس اوور پاپولیشن کا امپیکٹ دیکھیں بڑے غور سے, میری بات آپ سنیے گا. آپ نے کبھی آج تک آبزرو کیا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, سردیوں کی رات ہے, صبح ہے, آپ اس کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں, شدید سردی ہے, اور آپ نے بچے کو ٹائی لگایا ہوا ہے, اس نے کنگھی شنگھی لگائی ہوئی ہے, خوبصورت بال, اس کا ٹفن پڑا ہوا ہے, اور آپ نے سگنل پہ گاڑی روکی ہے, باہر شدید دھند ہے, ایک بچہ آتا ہے, اس نے چپل پہنا ہوا ہے, پھٹا ہوا اس کا سویٹر ہے, سردی میں کانپ رہا ہے, اور آپ کو کہتا ہے پھول لے لو. ایک بچہ آپ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بچہ وہ ہے, دونوں کی ایج سیم ہے. کین یو امیجن دا فیلنگ آف دیٹ کڈ؟ دس از دا آؤٹ کم آف دی اوور پاپولیشن اینڈ دس نان سینسیکل بیہیویئر آف دا سوسائٹی دیٹ دے نیور کیئر کہ انہیں یہ بچہ دنیا میں لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے. وہ بچے کو تب لے کے آئے جب سر ان کو پتا ہو کہ میرے پاس یہ وسائل ہے, میں اس کو کپڑے دے سکتا ہوں, اس کو جوتا دے سکتا ہوں, اس کو فیڈ کر سکتا ہوں, اس کو اسکول بھیج سکتا ہوں, چاہے سرکاری اسکول ہو. لیکن یار وہ کتنا بڑا ظلم ہے, وہ بچہ فیوچر کا کرمنل ہے. کتنی بڑی ڈیپریویشن انیویٹیبلی وہ کرائم کی طرف جائے گا. یہ ہے اوور پاپولیشن کے امپیکٹس جو آپ کے مطلب جو ہے وہ ملک میں جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آتی ہے. 25 کروڑ آبادی پاکستان جیسے ملک کے اندر, جس کی اکانومی 1947 سے لے کے آج تک سٹیبل نہیں ہو پائی, ٹھیک ہے, جس کا ایگریکلچر کا سسٹم جو ہے وہ آپ نے کبھی اس کو اٹھنے ہی نہیں دیا, جس کی انڈسٹری جو ہے وہ ٹیرف اور انکم ٹیکس اور ٹیکسز کی وجہ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا شکار ہے. وہاں پہ آپ کہتے ہیں 25 کروڑ آبادی, پھر برین ڈرین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کا سائنٹسٹ, آپ کا فلاسفر, آپ کا ڈاکٹر, آپ کا انٹلیکچوئل, آپ کا تو مزدور جانے کو تیار ہے سر. ایک بندہ اگر 2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے, اس کا دل کرتا ہے میں کہیں باہر بھاگ جاؤں, یار وہاں مجھے 4 لاکھ مل جائے. This is the ultimate impact on your society. اور اگر اس پاپولیشن کو اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا نا تو یہ ایک بہت بڑا it will be self destruction. Yes. You won't need an external entity جو آپ کو حملہ کرے, آپ اپنے آپ کے ساتھ خود ہی زیادتی کر رہے ہیں. اچھا سر, اب لیٹس ٹاک اباؤٹ successful population management practices that have been adopted globally. تھوڑی سی بتائیے گا دنیا میں کون سی ایسی ایگزامپل یا کیس اسٹڈیز ہیں جنہوں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے بڑا ٹائملی اور سکسیزفلی مینیج کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ پاکستان جیسے ممالک کیا کر سکتے ہیں ابھی بھی, بفور اٹس ٹو لیٹ,
کہ ہم کس طرح سے اس کو مینیج کریں تاکہ فیوچر میں اس کے ریپریکشنز ہم جو ہے اس طرح سے نہ دیکھیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو دنیا میں کیا سکسیزفل پالیسیز بنی ہیں اس کے بارے میں, اور جو کیس اسٹڈیز یا ملک ہیں جنہوں نے بڑا سکسیزفلی اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. اس میں آپ کو ایک چیز سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ چائنا نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی تھی, ون چائلڈ پالیسی. بالکل. لیکن اچھا اس کے بعد دوسرا جو پالیسی اڈاپٹ کی وہ انڈیا نے کی تھی ٹو چائلڈ پالیسی. جی جی. اب تھوڑا سا اس کے اوپر جاتے ہیں کہ انہوں نے پاپولیشن کو انڈیا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, چائنا کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے, لیکن آپ ایک چیز کا ڈفرنس ذرا دیکھیے گا انڈیا اور پاکستان کا. انڈیا کے اندر جو پاپولیشن ہے اس کو ریزورسز کے حوالے سے اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو انڈیا کے اندر ایک جو لینڈ لارڈ ہے نا, مختلف ریاستیں ہیں انڈیا کے اندر, ہاں جی. ریاست وائز جو ہے نا وہ ڈویژن ہے کہ ایک بندے کی میکسیمم اتنی زمین ہو سکتی ہے جی. ایگریکلچرل لینڈ. انڈیا کے اندر ایک بندے کی اگر کسی بھی ریاست کے اندر میکسیمم ایگریکلچرل لینڈ ہو سکتی ہے نا تو وہ 60 ایکڑ ہے. کوئی بندہ 60 اس پہ ریسٹرکشن ہے, nobody can own more than that. اور وہ بھی کچھ ریاستوں کے اندر ہے کہ وہ 60 ایکڑ, باقی ریاستوں کے اندر عام طور پہ میکسیمم 15 ایکڑ زمین ہے. اور آپ کے ملک کے اندر 60,000 ایکڑ بھی ہزاروں فیملیز کی زمین ہے. ٹرو. آپ اس چیز کو دیکھیں, اب جب آپ 60,000 ایکڑ زمین ایک فیملی کے پاس ہو اور اس 60,000 ایکڑ زمین کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں 20 ایکڑ پر فیملی کے اوپر, تو آپ دیکھیں کہ ہزاروں فیملیز کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. گاٹ اٹ. یہ چیز جو ہے یہ انڈیا نے اڈاپٹ کی. انڈیا نے اپنی لینڈ ریفارمز کی. بھٹو کے زمانے کے اندر یہ کچھ کرنے کی کوئی تھوڑی سی کوشش کی گئی تھی, لیکن اس کو پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک فیوڈلسٹ کنٹری, وی آر ناٹ اے کیپٹلسٹ کنٹری, ٹپیکل فیوڈل لارڈ کلچر ہے. ہم فیوڈلزم کے اندر ہیں اسٹل. ہماری پوری کیبنٹ فیوڈلسٹ. ہمارے یہ ٹیکسز کیوں نہیں لگنے دیتے ان کے اوپر, یہ جو زمین کے اوپر ایگریکلچر. میرے والد صاحب زمیندار ہیں, مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیں معاملہ آتا ہے 6 مہینے کے بعد جو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے یہ اتنا یار اس دفعہ زیادہ ہے, اللہ کرے کہ حکومت بھی معاف کر دے, کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم پہ ٹیکس کس چیز کا لگے گا. اچھا سوال آپ کا پالیسیز کے حوالے سے, دیکھیں اس میں کچھ ممالک پاپولیشن کو کنٹرول کر کے کرائسس میں بھی گئے ہیں. جیسے کہ جرمن کی اگر ہم اگزامپل لیں تو وہاں پہ یوتھ کا بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے, وہ یہ کیلکولیٹ نہیں کر پائے. اب یہاں پہ کیلکولیشن کا پرابلم ہے. جن ممالک نے ان پالیسیز کو سکسیسفلی, ایفیشینٹلی, افیکٹولی اڈاپٹ کیا, انہوں نے کیلکولیشنز پوری کی. انہوں نے کیلکولیشن یہ پوری کی کہ اگر ہم 20 سال کا ٹارگٹ رکھتے ہیں, 30 سال کا ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ اس سال اتنے ٹائم میں ہم نے اتنی پاپولیشن کو ریڈیوس کرنا ہے, اور پاپولیشن ریڈیوس کرنے کے اگینسٹ انہوں نے انسینٹیوز بھی رکھے کہ اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہیلتھ کی سروس گورنمنٹ پے کرے گی. اب تیسرے بچے پہ جو ہے جب تیسرا بچہ ہو جائے گا تو گورنمنٹ ان تینوں کو ڈس اون کر دے گی. ٹھیک ہے, کسی نے کہا جی کہ وہ ان کو چاہیے کہ تیسرے بچے پہ فائن کر دیں, تو یہ پھر فریڈم کے اگینسٹ چلی جاتی ہے بات, ہیومن رائٹس کے اگینسٹ چلی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے, ہم 2 بچوں پہ انسینٹیو دے سکتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر. اچھا امریکہ کے اندر بھی پاپولیشن جو ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 19,361 بچہ روزانہ پیدا ہوتا ہے. امریکہ کی پاپولیشن پاکستان سے 9 کروڑ زیادہ ہے. امریکہ کے اندر روزانہ 10,000 بچہ پیدا ہوتا ہے. دیر از اے ڈفرنس. انڈیا کی پاپولیشن پاکستان سے 5 گنا زیادہ ہے, اور انڈیا کے اندر بچہ پیدا ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ 60,000. تھوڑا سا انہوں نے یعنی امریکنز نے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا. ہمارا کمپٹیشن یا کمپیریزن ہم امریکہ کے ساتھ نہیں کر سکتے, وہ تو سپر پاور ہے, وہ بڑا سویلائزڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہمارا جو ہم اپنا کمپیریزن کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ کر سکتے ہیں, بنگالیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, سری لنکن کے ساتھ کر سکتے ہیں, اس طرح کی کنٹریز کے ساتھ ہمارا کمپیریزن جو ہے وہ بنتا ہے. اینی ویز اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ جی ہم کیا پالیسی دیں کہ جو ہے وہ 1 چائلڈ پالیسی, 2 چائلڈ پالیسی, ہم سب سے پہلے تو ہمیں ہمارا میڈیا, میں بینگ اے ریسرچر, میں کتابیں دیکھوں پہلی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک, شاید ہی مجھے کوئی چیپٹر ملے آبادی کنٹرول پہ. مجھے وائلنس پہ چیپٹر مل جائے گا, مجھے جنگ پہ چیپٹر مل جائے گا, ٹھیک ہے, مجھے پیار محبت پہ غزلیں مل جائیں گی, کلائمیٹ پہ مل جائے گا, فوڈ پہ مل جائے گا. مجھے اس پہ نہیں ملے گا, مجھے اس پہ چیپٹر چاہیے. مجھے 2ری کلاس کے بچے کو یہ پڑھانا ہے کہ پاپولیشن کیا ہوتی ہے. 5ویں کلاس کا بچہ اپنے ماں باپ سے یہ بات کر سکے کہ بچے 2 ہی اچھے.
ٹھیک ہے. مجھے یہ چاہیے کہ میڈیا کے اوپر ہر جس طرح سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں ایسے کر کے پاپ اپ ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ رن کیمپینز ہونے چاہیے, گورنمنٹ کیمپینز لانچ کرے. مجھے چاہیے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک اچھی سی ویڈیو جو ہے وہ آبادی کے کنٹرول پہ ہونی چاہیے. مجھے یہ چاہیے کہ پروفیسر حضرات یونیورسٹیز کے اندر اس چیز کو پروموٹ کریں, اکیڈیمیا اپنا رول پلے کرے, اسکول اپنا رول پلے کرے, کالج اپنا رول پلے کرے, ہر انٹلیکچوئل ایک فیملی کے اندر اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے وہ اپنا رول پلے کرے, وہ لوگوں کو سامنے بیٹھ کے بتائے کہ بھائی یہ آپ کے لیے دس از اے ڈیزاسٹر, اٹس اے بام اینڈ دس بام مسٹ بی ڈیفیوزڈ, ادروائز اس کے جو الٹیمیٹ آؤٹ کمز ہیں وہ بھیانک سے بھی بھیانک, بہت زیادہ. تو تھوڑا سا اسپیسیفکلی آپ نے بتایا میڈیا کا رول ہو گیا, فیملیز کا رول ہو گیا, اسکولس کا رول ہو گیا, اس کے علاوہ ون چائلڈ پالیسی کا آپ نے بتایا. تو تھوڑا سا پاکستان امیڈیٹلی آپ کے خیال میں مطلب کیا پلان آف ایکشن ہونا چاہیے, اور آنے والے وقت میں ہم کون سی 2-4 چیزوں کا امیڈیٹلی ابھی خیال رکھیں جس سے, اور پوڈ کاسٹ والے بھی سن رہے ہوں کہ یار واٹ آر دا تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو learn immediately and implement so that we can start working on it from today. Individual level پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سب سے بڑا ایشو ہے نا, یہ لوور کلاس کے اندر بہت زیادہ ہے. جی, ان تک ٹی وی کی رسائی ہے, ٹی وی وہ دیکھتے ہیں, ٹی وی ہر بندے کے گھر میں ہوتا ہے. گورنمنٹ کو اپنی پالیسی کے اندر امینڈمنٹ لانی ہوگی. صحیح. نمبر 1 پالیسی 2018 میں آئی, امینڈمنٹ وہ یہ لے کے آئے 2 بچے انسینٹیوز دیں ان کو. صحیح. امیڈیٹ بیسس پہ, جن کے 2 بچے ہیں ان کی اسکول کی ایجوکیشن فری, ان کی ہیلتھ فری, اور بے شک کچھ اسٹائپنڈ بھی لگا دیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو یہ پتہ چلے گا جی 2 بچے ہوں تو حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. رائٹ. پھر میں آج بھی ایک بات کا قائل آدمی ہوں, سوشل میڈیا جتنا مرضی ایڈوانس ہو جائے, ٹیکنالوجی جتنا مرضی ایڈوانس ہو, مسجد کا ممبر جو ہے نا اس کی طاقت آج بھی ان سب سے زیادہ ہم جیسی سوسائٹیز میں. بالکل. مسجد کا ممبر مولوی بیٹھ کے جہاں خطبہ دیتا ہے, اس خطبے کے اندر اگر وہ یہ ٹاپک شامل کر لے کہ بچہ پیدا کریں, اس کو اچھی صحت کے اوپر فوکس کریں, اس کی تعلیم کے اوپر فوکس کریں, اپنے وسائل دیکھیں, اگر نہیں کر سکتے تو کم بچے پیدا کریں تاکہ جو ہے وہ جو بچے آپ پیدا کریں وہ اچھی زندگی گزار سکیں, وہ ویلیوبل لوگ ہوں. مسجد کے ممبر کا آج بھی سب سے اہم کردار ہو سکتا ہے, جس بات کو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کوئی بات ہی نہیں کرتا یار کہ مسجد کا ممبر کیا رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, میرے نزدیک آج بھی سب سے امپورٹنٹ جو ابھی بھی جو ہماری میسز اور لوور کلاس ہے وہ انہیں کو سنتی ہے اور مانتی ہے. اچھا سر, لاسٹ ایک کانسیپٹ تھوڑا سا سمجھنا ہم چاہیں گے, اس پہ بھی روشنی ڈال لیں. گلوبلی کافی کنٹریز میں یہ جو آپ نے ماڈلز بتائے ہیں یہ ان پہ نگیٹو اثرات بھی ہوئے ہیں, ان دا سینس کہ ایک سرٹن پرسنٹیج آف پاپولیشن گروتھ از اسینشیل ٹو فار اے سسٹینیبل سوسائٹی. مطلب فیوچر میں ظاہر ہے ہم نے اگر بالکل ہی سارے جو ہے وہ اسٹاپ لگا دیں گے تو ایونچولی سویلائزیشن ایوالو کیسے ہوگی. تو دنیا میں کافی زیادہ کنٹریز میں ایک نیگیٹو گروتھ ریٹ بھی دیکھا جا رہا ہے. لوگوں نے بچے پیدا کرنے کا کانسیپٹ بالکل ایلیمنیٹ کر دی ہے. پیٹ ایڈاپشن بہت زیادہ ہے, اینیملس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لوگ, شادیاں اور بچے پیدا کرنے کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا, اور کافی ممالک ہم نے یہ دیکھا ہے. تو پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ گلوبلی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ڈی پاپولیشن کا بھی ایک کانسیپٹ آ رہا ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ جہاں پہ ایک طرف پاکستان جیسی کنٹریز میں اوور پاپولیشن ہو رہی ہے اور گلوبلی ڈی پاپولیشن ہو رہی ہے, تو کیا یہ کہیں نہ کہیں ایک جس طرح ایک انویزیبل ہینڈ ہے جو اس کو بیلنس آؤٹ کر دے گا, یا پھر کنٹریز کو, پاکستان جیسی کنٹریز کو ایک اسٹیبل لیول پہ آنا ہے اور گلوبلی اس لیول پہ آنا ہے؟ جس طرح میں پڑھ رہا تھا کہ ہر عورت کو 2.1 بچے پیدا کرنے چاہیے تاکہ دنیا میں ایک گلوبل سسٹینیبل جو ہے نا وہ ایوولوشن آف پاپولیشن چلتی رہے, ورنہ 2060 2070 تک دیر ول بی ایک بہت عجیب قسم کا بیلنس ہو جائے گا. کچھ اوورلی پاپولیٹڈ ہو جائیں گے, کچھ بہت ہی زیادہ, جس طرح پاکستان کی بہت یوتھفل پاپولیشن ہے, کچھ کنٹریز جاپان جیسی بہت زیادہ ایجنگ ہے. تو یہ بیلنس کیا ہے, اوور ڈی پاپولیشن کا کانسیپٹ کیا ہے, تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم بات کر رہے تھے میں نے کہا موجودہ جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ایک عورت کے پاس 2.3 بچے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ منیمم 2.1% ہونے جو ہے وہ اس پہ آپ نے بات کی. ڈی پاپولیشن کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, نیچر بڑی کمال کی چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے کچھ ممالک کے اندر عورتیں زیادہ ہیں اور کچھ ممالک کے اندر مرد زیادہ ہیں. اوور آل پاپولیشن کے اندر سم ہاؤ بیلنس ہے, بیلنس ہے.
اگر آپ کو کوئی یہ کہے نا کہ جی عورتیں زیادہ ہیں تو وہ غلط کہہ رہا ہے. کوئی یہ حتیٰ کہ عورتیں کم مرتی ہیں صحیح. لیکن بوائز پیدا زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بوائز زیادہ پیدا ہوتے ہیں, عورتیں پیدا کم ہوتی ہیں, عورتیں مرتی بھی کم ہیں. صحیح. آن اوور آل جو انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس ہے. اچھا, ڈی پاپولیشن یعنی کہ نیگیٹو پاپولیشن گروتھ, اس کو اگر ہم دیکھیں جرمنی سٹیبل ہے, 0 پہ ہے. بالکل. اچھا, جاپان کے اندر نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ہے, اٹلی کے اندر نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ہے. اچھا, اٹلی اور جاپان کے علاوہ اور ماں سوائے شاید ایک آدھا اور کنٹری ہے جن کو ہم تھوڑا بہتر اکنامک پرسپیکٹو میں ڈیولپڈ کنٹری کہتے ہیں, وہاں پہ نیگیٹو گروتھ, یہ 2-3 کنٹریز کے اندر. باقی جتنے کنٹریز کے اندر بھی نیگیٹو, رشیا کے اندر بھی ہے نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے نا, وہ سارے کے سارے لور, وہ جن کو آپ کہتے ہیں نا پیری فری کنٹریز, جو بالکل را میٹیریل پروڈیوس کرنے والے کنٹریز ہیں, وہاں پہ یہ چیز ہے ڈی پاپولیشن. جہاں تک مجھے لگتا ہے نا کہ یہ جو ڈی پاپولیشن ہے نا, یہ جو انہوں نے کوئی پالیسیز اڈاپٹ نہیں کی, یہ ان کا انوائرنمنٹل ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, ماں سوائے چند ایک کنٹریز کے جن کی سویلائزڈ کنٹریز کی بات کریں, آرگینکلی وہ یہاں پہ اس طرح پالیسی ہے, کوئی ان کو اسرٹ یا پش نہیں کیا گیا. نہیں کیا گیا. ہاں, جس طرح جاپان نے کیا ہے, رشیا کر رہا ہے یا اٹلی کر رہا ہے, انہوں نے کچھ پلانز بنائے. لیکن اب اگر جاپان ایک چیز کو پلان کرے گا تو سر وہ یہ تو دیکھے گا نا کہ 20-30 سال کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. جاپانیوں نے تو لاہور کے اندر ایک ٹوائے شاپ بنانی تھی. سر ایگزامپل دے رہا ہوں, جاپان کتنا ریسرچ اورینٹڈ کنٹری ہے. ایک ٹوائے شاپ بنانی تھی لبرٹی کے اندر, انہوں نے 5 کروڑ روپیہ خرچ کیا اس کا پائلٹ پروجیکٹ کرنے پہ, اور 1 مہینے کے اندر وہ پائلٹ پروجیکٹ ناکام ہوا, اور انہوں نے یہاں اپنا بزنس آپریشنلائز نہیں کیا, اور دے وینٹ بیک. صرف بچوں کے ٹوائز کا. وہ تو اتنے ریسرچ فوکسڈ لوگ ہیں, وہ تو اپنے اگلے 50 سال کے اندر دیکھیں گے. ہاں جی, تو جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں, وہ جو ڈی پاپولیشن انہوں نے کی ہے, کہیں نہ کہیں ان سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے. جرمنی سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے, جاپان سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چوک ہوئی ہے. اٹلی نیگیٹو میں گیا, لیکن اٹلی اپنے اس کے حساب سے ٹھیک ہے. اٹلی کہتا ہے کہ مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے باہر کے لوگوں کی, ابھی وہ امیگریشن کو اتنا زیادہ وہ نہیں کر رہا. دوسرا جو چیز ہے, جو رشیا ہے, رشیا کا دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے رقبے کے لحاظ سے ملک ہے, اور ٹوٹل پاپولیشن 14 ارب جو ہے وہ لوگ ہیں. تو ان کی اپنی جو ہے وہ پالیسیز ہے, ان کے اندر بھی بہت زیادہ, مطلب وہاں لوگ جاتے بھی کم ہیں, رشیا کے علاوہ یورپین بہت کم جاتے ہوتے ہیں, تو ان کو بہرحال ڈی پاپولیشن کا ایشو ہے. لیکن ہمارا کنسرن یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک کے اندر ایشو اوور پاپولیشن کا ہے. ڈی پاپولیشن کا ایشو چند ایک ممالک کے اندر ہے, وہ اس کو مینج کر سکتے ہیں, وہ فرٹیلیٹی ریٹ کو بڑھا سکتے ہیں, وہ شادیاں زیادہ کروا سکتے ہیں تاکہ بچے اس کے کئی طریقہ کار ہیں. کہ آپ نے اگر پاپولیشن کو بڑھانا ہے نا, تو اس کو کئی طریقہ کار سے بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ نے روکنا ہے تو دس از ون آف دا موسٹ ایڈوانسڈ چیلنج. اور میرے نزدیک یہ چیلنج کلائمیٹ چینج سے بھی بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کو اگر آپ کوپ اپ کر لیتے ہیں تو آپ اپنے کلائمیٹک چینج کو بہت حد تک جو ہے وہ مینیج کر. جس طرح کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہیں اور یہ جو کلائمیٹ سمٹس ہوتے ہیں, پاپولیشن اور پاپولیشن کے حوالے سے nobody is concerned. Nobody has concerned. ابھی دیکھیں کوپ 29 ہونے جا رہے ہیں, اس کے اندر باکو میں ہو رہا ہے, اس میں بھی آئی تھنک شاید ہی کوئی ڈسکس کرے, اور پاپولیشن بھی ایک وجہ ہے which is a big thing, جس کی وجہ سے ہم اس سٹیج پہ ورڈز پہ پہنچے ہوئے ہیں. اس کو لوگ اگنور کرتے ہیں. بالکل, اور انٹرنیشنلی اس کو اگنور کیا جاتا ہے. رائٹ. تھینک یو سو مچ سر, بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. آئی ہوپ دس پوڈ کاسٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی ایکسٹریملی انسائٹفل فار آل آف یو. اور ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا بریف, کرسپ اور ٹو دا پوائنٹ اور ریلیونٹ کانٹینٹ رکھیں, اینڈ وی ٹرائی ٹو کیپ اٹ انڈر لیٹس 40 minutes اور سو. اینڈ تھینک یو سو مچ. پلیز کیپ واچنگ دیز ویڈیوز, اور اگر آپ کو پسند آیا ہے, اگر آپ اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیں آپ کو کیسا لگا, واٹ آر یور ویوز اباؤٹ اوور پاپولیشن اینڈ ہاؤ کین وی افیکٹولی میٹیگیٹ اٹ. اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو, اینڈ انشاءاللہ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ.